خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ ہم بہت غفلت کی نیند سو چکے، اب تو خدارا ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں، ذرا اپنی حالت کو دیکھو، اپنے آپ پہ ترس کھاؤ۔ ہمارا حال یہ، ہمیں ساری راتیں جاگتے ہوئے گزرتی ہیں اور دنیا کی خرافات میں لگے ہوئے ساری راتیں ہم جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ کسی کو دیکھو تو ساری رات کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، بھیڑ لگی ہے، لوگ جاگ رہے ہیں۔ کامیاب قوموں کے یہ طریقے نہیں ہوتے کہ وہ کھیل تماشوں میں اپنی راتیں برباد کر لیں، اور جب دن ہو خود کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے جب نکلنا ہو تب وہ اوندھے پڑ جائیں اور بستر غفلت پہ پڑے ہوئے اپنا وقت یوں ہی سونے میں برباد کر دیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے، ہماری قوم کی حالت کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، توجہ کرو۔ ساری رات تو ہم نے موبائل دیکھا، ساری رات ہم موبائل میں ویڈیوز، ڈرامے دیکھتے رہے، سیریل دیکھتے رہے۔ لاک ڈاؤن کے وقت میں لوگ تھوڑے ڈرے ہوئے تھے، موت کا خوف تھا، تو ذرا فلمیں وغیرہ نہیں دیکھ کر ڈرامے سیریل جو آتے ہیں، ارطغرل غازی وغیرہ یا عثمان غازی، یہ سب سیریل وغیرہ دیکھ لیا کرتے تھے لوگ، مگر اس میں بھی ساری رات جاگتے تھے اور پھر سحری کھاتے تھے، اور آج بھی وہی حالت ہے۔ اب تو ساری رات فلمیں، شارٹ ویڈیو، گانے، ڈانس، یہ سب دیکھ کر ساری رات جب گزر جاتی ہے، سحری کا وقت آ جاتا ہے، پھر سحری کھاتے ہیں، اور سحری کھانے کے بعد میں پھر دیکھو تو پھر ایسے اوندھے پڑ جاتے ہیں، پھر کچھ پتہ نہیں رہتا۔ ساری رات یوں ہی جاگنے کے بعد میں پھر جو سوئے، سحری کے فوراً بعد میں، سحری کرنے کے بعد میں سو گئے۔ بعض تو ایسے ہیں جو سحری کھا کے سو گئے، نماز فجر کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ لیکن سحری کھانے کے بعد میں سونے والے لوگ میری بات کو ذرا توجہ سے سن لیں۔ تمہارے میرے آقا نے فرمایا کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں سورج نکلنے تک تم اللہ کا ذکر کیا کرو، پروردگار کی تسبیحات میں لگ جایا کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگ جایا کرو، اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں روزیاں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، روزیاں تقسیم ہوتی ہیں، اس وقت میں روزیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اسکول میں پڑھنے والا بچہ اسکول اس وقت جائے جبکہ ماسٹر صاحب، ٹیچر صاحب حاضری لگا چکے ہوں، تو اس کا جانا نہ جانا دونوں برابر، کیونکہ رجسٹر میں تو اب لکھا گیا کہ نہیں آئے، غیر حاضر ہیں۔ اس وقت پر اگر پہنچیں کہ جب حاضری لگے تو یہ وہاں موجود ہوں، تو پھر حاضری درج ہو جائے کہ حاضر ہیں، تب فائدہ ہے نا۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، جب رزق تقسیم ہو اس وقت میں بندہ سویا پڑا ہو غفلت کی نیند میں، پھر صبح کو اٹھ کر 10 11 بجے 12 بجے 1 بجے یا ظہر میں سیدھا اٹھ کر پھر وہ شکوہ کرے کہ میرے رزق میں برکت نہیں، تنگ دستی نے مجھے ستا رکھا ہے، تنگ دستی آ رہی ہے۔ جب روزیاں تقسیم ہو رہی تھی تو سو رہا تھا، جب اللہ
تیرا رزق دے رہا تھا تب تو غیر حاضر تھا، کہاں تھا تو غفلت کی نیند میں سو رہا تھا۔ اے میرے عزیزو کب تک سوگے، کب تک یہ غفلت کی نیند رہے گی؟ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کی پیاری شہزادی جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہراء آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں آرام کر رہی تھی کہ میرے مصطفیٰ کا گزر ہوا، فجر کا وقت ہے، فجر کے بعد میں حضور میرے قریب سے گزرے تو آقا نے مجھے پیر سے ہلا کر جگایا، فرمایا فاطمہ یہ وقت سونے کا نہیں ہوتا، اس وقت میں اپنے دامن کو رب کے خزانوں سے بھرنا ہوتا ہے، اس وقت میں رب کی رحمتوں سے اپنے دامنوں کو پر کرنا ہوتا ہے فاطمہ۔ فرمایا میرے آقا نے فاطمہ اس وقت میں اللہ روزیاں تقسیم کرتا ہے۔ تو وہ وقت ایسا ہے کہ جب پروردگار روزیاں تقسیم کرتا ہے، رزق بٹ رہا ہے، لینے والا موجود ہی نہیں ہے۔ جناب والا یہاں حکومتیں 5 کلو راشن دیتی ہیں، ڈیلر کی دکان پر جب راشن بٹتا ہے آپ اگر وقت پر نہیں پہنچے، غیر حاضر رہے اور وقت گزر جانے کے بعد میں پہنچے تو وہ کہے گا اب تو ختم، آپ کو وقت پر آنا تھا، آج بٹ رہا ہے آپ آج نہ جا کر کل جائیں، کہے گا صاحب وہ تو کل بٹ گیا۔ تو جب بٹ رہا ہے راشن اس وقت میں پہنچنا پڑے گا، اس وقت جا کر لینا پڑے گا ورنہ رہ جاؤ گے۔ یہاں راشن کی دکان پر برابر ٹائم سے اٹھ کر جاتے ہو، یہاں سے 5 کلو لینا ہے تو برابر ٹائم پہ جا رہے ہو، اور جو رزق اللہ تعالی حقیقی طور پہ رازق پروردگار ہے وہ عطا کرنے والا ہے، جب وہ پروردگار تقسیم فرماتا ہے، جب اس کے فرشتے بانٹتے ہیں تب تم غیر حاضر ہوتے ہو، اور پھر شکوہ قسمت پر تقدیر پر رونا رونا کہ صاحب کیا کریں ہم تو بڑے غریب ہیں، مفلسی ہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو اپنی زندگی کو بدلو، طرز زندگانی کو بدلنا پڑے گا، خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا۔ خدا کے واسطے جاگو کہیں ایسا نہ ہو خالد، خدا کے واسطے جاگو کہیں ایسا نہ ہو خالد، تمہیں پھر خواب غفلت سے جگانا مشکل ہو جائے۔ وقت پر جاگ جائیے، ہوش کے ناخون لیجئے، رب روزیاں تقسیم کر رہا ہے، تو یہ سحری کھاتے ہی جو اوندھے پڑ جانا یا سو جانا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ عزیزان گرامی القدر، اب مسئلہ رات کا اگر ہم دیکھیں تو ہمارا حال یہ ہے، رات بھر ہمارے نوجوان نے موبائل میں فلم دیکھی ہے، رات بھر اس نے موبائل میں ویڈیوز دیکھی، تو صبح کو کیسے آنکھیں کھلیں؟ پھر تو کھڑکیاں بند ہونی ہی ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ جو وقت تو نے موبائل میں برباد کیا اس وقت میں اگر تجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو اللہ کا ذکر کر لیتا، تو قرآن کی تلاوت کر لیتا، اللہ اللہ میں اپنا وقت لگا دیتا۔ یاد رہے میرے عزیزو تمہارے میرے آقا مدینے کے سلطان نے جو طریقہ کار عطا کیا وہ طریقہ سب سے بہتر، آقا کی تعلیم سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ۔ تاجدار مدینہ کی سیرت طیبہ کو دیکھو، آقا کی سیرت پر عمل کرو، صحابہ کی سیرت کو دیکھو، صحابہ کے طریقہ کار دیکھو، ان کی زندگیوں پہ نظر ڈالو، پھر اپنے آپ کو بدلو۔ مگر ہمارا نفس ہم پر اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ ہم نفس کے غلام ہو چکے ہیں، نفس کے تابع ہو چکے ہیں، ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، ہم اپنی شہوتوں کے غلام ہیں، ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں، ہم اپنی تمام تر یہ ہمارا دل دماغ جو نفس کے قابو میں آ چکا ہے، جب ہم اس کے غلام ہو گئے تو پھر ہمارے فیصلے کیسے ہوں گے، ہمارا عمل کیسا ہوگا، خود سوچ لیں۔ ہمارے اسلاف بزرگ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے، یہ نفس جب انسان کے دل پہ قابو کرتا ہے
تو پھر وہ دل نہیں رہتا جو محبت الہی کا شفاف آئینہ ہوتا ہے، جس میں رب کی محبت اور عشق حقیقی ہوتا ہے۔ جب یہ عقل پہ غالب آ جاتا ہے نا نفس، تو پھر عقل صحیح فیصلہ نہیں دیتی، اچھے برے کا پھر فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا نفس ہے یہ بھیڑیے کی مثل ہے، اور جو عقل ہے یہ ایک بھیڑ کی مثل ہے۔ اگر تم نے خیال نہیں کیا، ذرا سی توجہ ہٹ گئی، تو یہ نفس نام کا بھیڑیا عقل نام کی بھیڑ کو کھا جائے گا، اور جب یہ نفس نام کا بھیڑیا عقل نامی بھیڑ کو کھا جائے گا، عقل زائل ہو جائے گی، پھر اچھا برا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عقل ہی تو فیصلہ دیتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ سامنے دو گلاس رکھے ہوں، ایک میں شربت ایک میں شراب ہو، تو عقل بتائے گی نا کہ شراب گندی چیز ہے، عقل فیصلہ دے گی شراب گندی چیز ہے، ناپاک ہے، ام الخبائث ہے، تمام خرابیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، لہذا اسے پینا شریعت نے بھی حرام کیا ہے، اللہ نے حرام فرمایا ہے اسے۔ عقل کہے گی اسے مت پی، شربت ہے ادھر، عقل کہے گی یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے، دل دماغ کو تر و تازگی ملے گی، اسے پی لے۔ عقل فیصلہ دیتی ہے، لیکن جب یہ نفس نام کا بھیڑیا عقل نامی بھیڑ کو کھا جائے، پھر عقل زائل ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ آج تمہیں ملیں گے بڑے سمجھدار بنیں گے وہ اپنے آپ کو، در حقیقت ان کی عقل زائل ہو گئی ہے، کیونکہ نفس نامی بھیڑیا ان کی عقل کو کھا گیا ہے۔ اب نفس ان پر پوری طرح غالب آ گیا، نفس کا قبضہ ہے ان کے وجود پر۔ نفس میرے عزیزو بڑی خطرناک چیز ہے، بات چلی ہے تو عرض کر رہا ہوں، میں نے بارہا پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ نفس بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر نفس کا ذکر کیا، یہ نفس کی ایک قسم ہوتی ہے نفس امارہ، ہر مومن ہر کافر کے پاس ہے، ہمیشہ گناہوں کی طرف لے کے جائے گا، گناہوں کی رغبت دلائے گا۔ لیکن جب بندہ نفس پہ قابو پالے، نفس اپنی منزلیں طے کر کے آگے بڑھے، تو نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس کی ایک منزل ہے، نفس نفس ملہمہ بن جاتا ہے۔ پھر ایک منزل آتی ہے اس نفس کی، نفس مطمئنہ، وہ بڑا ایک الگ ہی معاملہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نفس جب نفس مطمئنہ بن جائے تو پھر ہمیشہ نیکیوں کی ترغیب دے گا، نیکیوں کی رغبت دلائے گا، پھر برائیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ نفس مطمئنہ کے تعلق سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کا اعلان ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرمایا گیا، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کے پاس اس حال میں واپس آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تو اپنے پروردگار سے راضی ہو۔ جس سے رب راضی ہو جائے اس سے جگ راضی ہو جاتا ہے۔ رب راضی تو جگ راضی، رب راضی تو سب راضی۔ تو نفس پہ قابو کریں، اور نفس پہ قابو کرنے کا سب سے اچھا سب سے پیارا وقت جو ہے وہ ماہ صیام، ماہ رمضان ہے۔ اس سے اچھا وقت ہی نہیں ہے نفس کو قابو میں کرنے کا۔ سنیں کیسے؟ فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا فرمایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے نفس سے فرمایا کہ بتا میں کون ہوں۔
اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہر ذی فہم آدمی، ذی شعور آدمی سمجھ سکتا ہے، مگر اس نے کیا جواب دیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا میں کون ہوں، یہ کہنے لگا انتا انتا انا انا، کہتا ہے تو ہے میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ میں جو شامل ہوتی ہے نا انسان کے لہجے میں، انسان کی گفتار میں، یہ نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رمضان میں شیطان قید ہے، کیوں بندہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے؟ یہ نفس ہی ہے جو اس سے گناہ کروا رہا ہے، کیونکہ یہ عادی ہو گیا گناہوں کا، اس نے ہمارے پورے وجود پہ قبضہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کون ہوں بتا، یہ کہنے لگا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا فرشتوں اسے لے کر جاؤ دوزخ میں ڈال دو۔ دوزخ میں ڈال دیا گیا، عذاب دیا گیا۔ کتنا؟ فرمایا گیا 300 سال تک دوزخ میں رکھا گیا۔ 300 ایئرز، 300 سال دوزخ کا عذاب مسلسل۔ بعض روایات کے مطابق 1000 سال، لیکن 300 پر بھی اگر قناعت کریں تو سوچیں ذرا 300 سال ہوتے کتنے ہیں۔ جب اس کے بعد میں نکالا گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اللہ نے پھر فرمایا بتا میں کون ہوں، یہ کہنے لگا انتا انتا انا انا، کہتا ہے تو ہے میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا جواب نہیں بدلا۔ پروردگار عالم پھر ناراض ہوا، اللہ نے فرمایا فرشتوں لے جاؤ دوزخ میں ڈال دو۔ فرشتے لے گئے، پھر سے دوزخ میں ڈال دیا، پھر عذاب 300 سال تک، پھر مسلسل عذاب۔ 300 سال کے بعد میں پھر نکالا گیا، پھر اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں، اس کا جواب نہیں بدلا۔ کہتا ہے انتا انتا انا انا، کہتا ہے تو ہے میں ہوں۔ انانیت جانے کا نام نہیں لیتی، یہ انانیت ہی تو ہے۔ انسان مغرور ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے۔ تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تجھ کو تیرا غرور مارے گا۔ اخلاق، بندہ صاحب اخلاق ہو، کیونکہ یہ انانیت اسے برباد کر دیتی ہے۔ اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ تو پروردگار عالم نے جب نفس سے فرمایا کہ بتا میں کون ہوں، اس نے پھر بھی تیسری مرتبہ وہی جواب دیا، تو ہے میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے عرض کرتے مالک 3 مرتبہ سوال ہو گیا، جواب اس کا بدلتا نہیں ہے، یا اللہ کیا کریں، پھر دوزخ میں ڈالیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ یا اللہ پھر؟ پروردگار عالم نے فرمایا فرشتوں ایک کام کرو، اس پر بھوک کا بوجھ ڈال دو، اس پر عبادتوں کا بوجھ ڈال دو، سجدوں کا بوجھ ڈال دو۔ پھر نفس کے اوپر بھوک کا بوجھ ڈالا گیا، سجدوں کا بوجھ ڈالا گیا۔ جب اس کے اوپر بھوک کا بوجھ آیا، سجدوں کا بوجھ آیا، پھر یہی نفس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بتا میں کون ہوں، یہ کہنے لگا تو میرا پروردگار ہے،
جواب بدل گیا. کیسے بدلا؟ جب نفس پر بھوک کا بوجھ آیا، عبادتوں کا بوجھ آیا، پتہ لگ گیا یہ نفس قابو میں تب آتا ہے جب اسے بھوکا رکھا جائے، اس پہ بھوک کا بوجھ ڈالا جائے. تو رمضان اللہ نے اسی لیے تو عطا کیا کہ اپنے نفس کو قابو میں کر لو، اسے بھوکا رکھو، روزے رکھو تاکہ یہ تمہارے قابو میں آ جائے. اور اللہ نے کرم یہ کیا کہ رمضان میں جب تم روزہ رکھو گے تو نفس تو قابو میں آئے گا، لیکن شیطان بہکا سکتا تھا تو اللہ نے اس کو پہلے ہی قید کر دیا. پہلے ہی شیطان کو قید کر دیا گیا کہ اب شیطان بھی ادھر قید ہو گیا، تم روزے رکھ لو. تم روزے رکھو گے نا تو تمہارا نفس تمہارے قابو میں آ جائے گا. اس پر بھوک کا بوجھ ڈالو، تمہارے قابو میں آئے گا، یعنی روزے رکھو یہ قابو میں آ جائے گا. اس نفس کے اوپر تم عبادتوں کا بوجھ ڈالو، یعنی سجدوں کا بوجھ ڈالو، نمازوں کا بوجھ ڈالو، یہ قابو میں آ جائے گا. رمضان سے اچھا تو وقت ہی کوئی نہیں اس نفس کو قابو میں کرنے کا. تو رمضان میں نفس پہ قابو کریں، نہ کہ خود نفس کے غلام ہو جائیں. آج کل ہماری حالت یہ، ہم تو نفس کے خود غلام بن گئے ہیں. ہماری حالت اللہ رحم فرمائے. اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھا پہن رہے ہیں، مگر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، نفس کے غلام بن گئے، اپنی شہوت کے غلام بن گئے، نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پروردگار کا اعلان، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اور بعد میں کچھ ناخلف ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی شہوت کے غلام بن گئے، اپنی خواہشات کے تابع ہو گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان قریب ان لوگوں کو وادی غی کے اندر ڈالا جائے گا. جہنم کی سب سے خطرناک وادی جسے غی کہا جاتا ہے، اس کے اندر. کتنی خطرناک وادی ہے یہ جہنم کی وادی غی جسے کہا جاتا ہے. فرمایا گیا جب جہنم کی آگ سرد پڑنے لگتی ہے، ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، تو ایک سوئی کے سوراخ کے برابر وادی غی کو کھولا جاتا ہے. اس کے اندر سے جب آگ کے شعلے نکلتے ہیں، وہ اتنی خطرناک آگ ہے کہ سارے جہنم کو، سارے دوزخ کو دوبارہ سے بھڑکا دیتی ہے. اللہ اکبر. ہوش کے ناخون لے میرے بھائی. ہیلے بہانے یہاں چل جائیں گے، قبر میں نہیں چلیں گے. ہیلے بہانے ادھر چل جائیں گے، حشر میں نہیں چلیں گے. مرنا ہے، موت برحق ہے. میں بار بار میں نہیں، پوری دنیا کے تمام تر علماء بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ہر انسان ایک دوسرے کو بتاتا ہے. سب جانتے ہیں، باخبر ہیں، کہتے ہیں ہاں مرنا ہے ایک دن. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. تیاری کریں، جانا تو ہے دنیا سے، مگر اس شان کے ساتھ جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا، دنیا دیکھے ہاں یہ نبی کا وفادار جا رہا ہے. جب دنیا سے جائیں تو دنیا دیکھ کر کہے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ نبی کا عاشق، نبی کا وفادار جا رہا ہے. اور جب قبر میں پہنچے تو فرشتے بھی کہہ دیں یہ جنت کا حقدار آ رہا ہے. آقا سے محبت کریں، حضور کی تعلیمات پر عمل کریں. دنیا سے جائیں تو اس شان کے ساتھ جائیں. ہندوستان کا ایک شہر لکھنؤ ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. انگریزوں کا تسلط تھا، انگریزوں کے دور حکومت میں یہاں ہندوستان میں ایک انگریز کمشنر آیا. بہت بڑا عہدہ ہے.
یہاں جب آیا تو اس نے آ کر دیکھا کہ یہاں ہندوستان میں جو زبان ہے وہ الگ ہے، وہ انگریزی کا جاننے والا تھا اور یہاں پر فارسی کا ان دنوں چلن تھا۔ فارسی میں سارے کام ہوتے تھے دفتروں کے بھی، تو اسے بڑی دشواری آ رہی تھی۔ اس نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا اپنے مشیر کو بلا کر کے کچھ انتظام ایسا کرو کہ فارسی زبان مجھے سیکھنا ہے، میں فارسی کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کوئی ایسا ٹیچر، کوئی ایسا ماسٹر لاؤ جو فارسی پہ اسے دسترس ہو، مکمل فارسی پہ مہارت رکھتا ہو۔ اے لوگو، اس وقت میں جو انگریز کو نام بتایا گیا وہ نام کس کا؟ ایک اللہ والے کا نام، حضرت ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ بتایا گیا۔ وہ سب سے بڑے فارسی داں، وہ سب سے بڑے فارسی جاننے والے، کہ وہ اگر پڑھا دیں گے نا تو پھر یاد رہے انہیں بہت مہارت ہے زبان پر، وہ اگر پڑھا دیں تو بات ہی بن جائے۔ انگریز نے کہا بلا لو ان کو۔ پیغام بھیج دیا گیا کہ آپ کو بلایا گیا ہے، کوٹھی پر چلے آئیے گا۔ اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے، آ جائیں گے۔ پہنچ گئے۔ اس نے کہا جی ٹیوشن پڑھانا ہے، فارسی سکھا دو، کیا تنخواہ ہوگی وہ بھی بتا دو۔ اللہ والے نے فرمایا تنخواہ ونخواہ چھوڑ، پڑھا تو دوں گا مگر میری شرائط ہیں وہ ماننی پڑیں گی۔ اس نے کہا بھئی شرط کیا ہوگی آپ کی؟ اے لوگوں، ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ موٹی پارٹی ہے، تنخواہ اچھی دے دے گا، سوچتا موٹا ہاتھ لگے گا، لیکن اللہ والے نے شرط رکھی تو کیا؟ اللہ کے ولی نے فرمایا سنو، مجھے تم سے کوئی مال دولت پیسہ نہیں چاہیے، کوئی سیلری کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، اجرت معاوضہ نہیں چاہیے۔ تو کہا کیا چاہیے؟ اللہ والے نے فرمایا بس اتنی سی شرط ہے، جب میں تمہیں پڑھانے کے لیے آؤں گا اگر نماز کا وقت ہو جائے گا تو میرے لیے تمہیں وضو کے پانی کا انتظام کرنا پڑے گا، مصلے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ نماز کا وقت ہوگا تو میں یہیں پہ وضو کروں گا، یہیں تمہارے گھر پہ نماز بھی پڑھوں گا، اور جب میرا دل چاہے گا میں یہیں پہ اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت بھی کروں گا۔ اب یہ کمشنر سوچتا کیا کیا جائے؟ سوچا چلو اپنا کام نکالنا ہے، پڑھنا ہے۔ سب سے بڑے زبان کے ماہر یہی ہیں، اب پڑھنا ہے تو پھر ان کی شرط ماننی ہی پڑے گی۔ کہا ٹھیک ہے، میں منظور ہے۔ کیا جائے گا؟ وضو کر لینا یہیں پر، انتظام سارا ہے، نماز پڑھ لینا یہیں پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصلی منگوا دیا جائے گا۔ بات طے ہو گئی۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بات طے ہو گئی۔ یہ پڑھانے کے لیے آئے، پڑھانا شروع کر دیا۔ نماز کا وقت جیسے ہی ہوا انہوں نے کہا پانی منگائیے، پانی آ گیا، مصلی آ گیا، وضو کیا، انہوں نے نماز ادا کی، پڑھاتے رہے۔ نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھ لیتے، قرآن کی تلاوت کو جی چاہتا قرآن پڑھ لیتے۔ ایک دن ایسا آیا، اس انگریز کمشنر کی ایک جوان بیٹی تھی، بڑی خوبرو، بڑی سادگی اس کے اندر۔ ایک روز وہ اپنے محل، اپنی کوٹھی کے اندر اس کا گزر ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کوئی فقیر ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ والا ہے، مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اسے پتا تو نہیں تھا کہ یہ کر کیا رہا ہے، مگر اسے وہ طریقہ اچھا لگا نماز پڑھنے کا۔ اسے اچھا لگا تو رک کر دیکھنے لگی، دیکھنے لگی تو اسے پسند آیا۔ اس نے دیکھا اللہ والے کو نماز پڑھتے ہوئے، اسے اچھا لگا، پسند آیا، دیکھتی رہی۔ اس نے وہ ایک مرتبہ دیکھا، اس کے بعد بھی ایک دو مرتبہ دیکھا، پھر اپنے باپ سے بولی ابا یہ جو بزرگ، یہ فقیر جو آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ کہا بیٹی مجھے فارسی پڑھانے آتے۔ کہا ابا میں بھی پڑھوں گی۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لینا، کہہ دیں گے۔ کہہ دیا کہ بیٹی بھی پڑھے گی۔ اللہ والے نے فرمایا پڑھا لو۔
پردے کے ساتھ میں آئے، کہا ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھانے لگے۔ ایک دن جب ٹیوشن کے لیے آئے، نماز کا وقت تھا، اللہ والے نے نماز ادا کی، پھر جی چاہ قرآن پڑھ لوں تو قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ یہ لڑکی بھی آئی، اس نے دیکھا کہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اسے پتا تو نہیں تھا ہے کیا، مگر سنا، کانوں میں آواز پہنچی، قرآن کانوں کے راستے دل میں اتر گیا، دل میں گھر کر گیا۔ سنا تو سنتی رہ گئی، اللہ والے کے قریب جا کے بولی، یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہو؟ اللہ والے نے فرمایا، بیٹی یہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے۔ اللہ والے نے فرمایا یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے، میرے مولا کا کلام ہے۔ اس نے کہا ذرا اور سناؤ، اور سنائے، کہتی اور سناؤ، اور سنائے، کہتی بڑا اچھا کلام ہے، دل کو سکون ملتا جا رہا ہے۔ اب اس نے قرآن کے بارے میں جاننا شروع کیا، اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا، دین آ گیا دل میں۔ کہتی ہے اللہ والے جب تمہارے رب کا کلام اتنا پیارا ہے تو وہ پروردگار کتنا پیارا ہوگا۔ یقیناً میں جان گئی کلام سچا اسی رب کا ہے، اور رب بھی وہی سچا، پروردگار بھی وہی سچا، اور اس کے پیغمبر بھی سچے، لہٰذا دیر نہ کرو، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بنا لو۔ مسلمان ہو گئی، اب اسلام کی تعلیم بھی حاصل کرنے لگی، پیغمبر خدا کے بارے میں جاننے لگی، تاجدار مدینہ کی سیرت پڑھنے بھی لگی، سننے بھی لگی، سنتی گئی، دل میں محبت آتی گئی، سنتی گئی، دل میں پیار مدینے والے کا آتا گیا۔ کہتی ہے دیکھو اللہ والے میں نے کلمہ تو پڑھ لیا مگر میرے باپ کو نہیں بتانا، میرے گھر میں نہیں بتانا، یہ ناراض ہوں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ نمازیں بھی پڑھنا سیکھ گئی، قرآن بھی پڑھنا سیکھ گئی، قرآن بھی پڑھتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، حضور کو یاد کرتی تھی، مدینہ 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 کرتی رہتی تھی، مدینہ مدینہ پکارتی رہتی تھی۔ اتنی محبت دل میں مدینے کی آ گئی، ہر وقت تمنا تھی یا رسول اللہ مدینہ بلا لو، یا رسول اللہ مدینہ بلا لو۔ ہر وقت اللہ سے دعا کرتی تھی، اے مولا مدینہ دکھا دے، اے مولا مدینہ پہنچا دے، مولا مدینہ دکھا دے۔ اتنا شدت سے اس نے مدینے والے کو اور مدینے کو یاد کیا۔ اللہ اکبر، اس عشق میں اب یہ مسلسل تڑپنے لگی، تاجدار مدینہ کی محبت میں مسلسل تڑپنے لگی، اسی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس محبت نے اس مقام کو پہنچا دیا، اس پیار نے، اس عشق نے اس مقام کو پہنچا دیا کہ اب کھانے پینے کا ہوش نہ رہا، دن بدن کمزور ہونے لگی، بالآخر طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت زیادہ بگڑ گئی، پھر اچانک طبیعت اتنی بگڑی کہ بستر مرگ پہ آ گئی، اور وہ وقت بھی آ گیا پھر کہ زندگی کا آخری دن تھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو، ماں کی آنکھوں میں آنسو، رشتہ داروں کی آنکھوں میں آنسو، سب رو رہے تھے۔ اس نے کہا رو نہیں، ایک کام کر دو میرا۔ کہا کیا؟ کہا میرے استاذ کو بلا دو، حضرت مولوی سراج الدین رحمت اللہ علیہ کو بلا دو، ان سے چند باتیں مجھے کرنی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، بلا لیا گیا۔ اس لڑکی نے کہا اللہ والے الگ میں بات کرنی ہے، سب کو الگ کیا، پردے کے ساتھ میں الگ میں اس نے بات چیت شروع کی۔ کہا اللہ والے میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی، نہ میرا باپ جانتا نہ میری ماں جانتی، کوئی میرا رشتہ دار نہیں جانتا، میرے خاندان کو پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میں ہوں مسلمان، میں ہوں آقا کی دیوانی، میں ہوں تاجدار مدینہ کی عاشقہ، لہٰذا میں مر جاؤں گی، میرا انتقال ہو جائے گا۔ یہ لوگ تو مجھے عیسائی سمجھتے ہیں، تو عیسائی طور طریقوں کے مطابق یہ مجھے دفن کریں گے تابوت میں رکھ کر، مگر تمہیں میں وصیت کر رہی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے، جب یہ مجھے دفن کر دیں عیسائیوں کے قبرستان میں، تو تم میری لاش کو نکالنا، نماز جنازہ پڑھنا، اور اس کے بعد میں مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ سبحان اللہ، اس نے وصیت کر دی۔ اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹی، تیری وصیت پہ عمل ہو گیا۔
اب اسے سکون ملا، اب یہ تیار ہو گئی جانے جانا کے پاس جانے کے لیے۔ جسم سے روح نکل گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار روئے، بالآخر رو دھو کر پھر کیا کیا؟ تدفین کا انتظام کیا گیا۔ اب انہوں نے عیسائی مذہب کے طور طریقوں کے مطابق اس کو ایک تابوت میں اس کی لاش کو رکھا اور پھر عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اللہ والا بھی ساتھ گیا اور قبرستان میں جس قبر میں اسے رکھا گیا اس قبر پہ نشان لگا کے واپس آ گئے۔ رات کا سناٹا ہوا، اپنے خادم کو ساتھ لے کر کہتے ہیں چلو ایک بہت بڑا کام کرنا ہے، اس اللہ کی بندی کی لاش کو نکالنا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، پھر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے، اس کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ رات کے سناٹے میں نکل پڑے اور اس قبر پہ پہنچ گئے جس پہ نشان لگایا تھا۔ اب جیسی قبر کی مٹی ہٹائی، تابوت باہر نکالا اور کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس کے اندر لڑکی کی لاش نہیں تھی، تابوت میں کسی مرد کی لاش تھی۔ حیران پریشان یہ کون ہے؟ ایک خادم جو ساتھ میں تھا نا، اس نے آگے بڑھ کے دیکھا کہ حضور اسے تو میں جانتا ہوں، یہ آدمی کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہ یہ فلاں آدمی ہے، بنارس کا رہنے والا۔ کہا اچھا۔ فرمایا تو چلو اس کی لاش کو واپس یہیں پر رکھ دو اور جہاں اسے دفن کیا گیا ہوگا، جہاں کا یہ رہنے والا ہے، وہاں چلو۔ پہنچ گئے، وہاں جا کر اس کے متعلق معلومات حاصل کی۔ لوگوں نے بتایا ہاں ان کا انتقال ہو گیا کل ہی، انہیں فلاں قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو ایک انسان سے کہا کہ تم ہمیں قبر بتا سکتے ہو، دکھا سکتے ہو؟ کہ بالکل۔ لے کر اس کو ساتھ گئے، اس نے قبر بتائی، انہوں نے قبر پہ نشان لگایا، واپس آ گئے۔ رات کا سناٹا جب ہوا تب انہوں نے پھر اس کی لاش کو رات میں جا کر لاش اس کی قبر کی مٹی کو ہٹا کر لاش کو باہر نکالا اور جب کفن ہٹا کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس قبر کے اندر بھی جو لاش ملی وہ لڑکی کی نہیں بلکہ کسی اور مرد کی لاش ہے۔ بالآخر انہوں نے اس کو بھی واپس کپڑا ڈھکا اور قبر میں رکھا لاش کو اور مٹی چڑھا کے بیٹھ گئے۔ سوچنے لگے سر پکڑ کے، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ ذرا سی آنکھ لگی، لڑکی خواب میں آ گئی، مسکراتی ہوئی سلام کرتی ہے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹا تیری لاش کو دیکھ رہا ہوں، تجھ سے وعدہ کیا تھا تیری وصیت پہ عمل کروں گا، تیری وصیت پہ عمل کرنا تھا، اسی لیے اب میں تیری لاش کو تلاش کر رہا ہوں لیکن مل نہیں پا رہی ہے۔ یہ لڑکی مسکرا کے بولی ہے اللہ والے کہاں سے ملے گی؟ کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی پہلی قبر میں جو تمہیں ملا وہ رہنے والا یہاں کا تھا، لیکن اسے میری قبر میں اس لیے پہنچایا گیا کہ رہتا تو یہاں بنارس میں تھا، مگر انگریز بڑے پسند تھے، انگریزوں کا طریقہ بڑا پسند تھا، وہی پتلون پہنتا تھا، وہی ٹوپی سر پہ لگاتا تھا، وہی لباس پہنتا تھا، ان کے کلچر کو اپناتا تھا، ان کی تہذیب کو اپناتا تھا۔ کہتی ہے اس نے ساری زندگی انگریزوں کی تہذیب کو اپنایا، جب مرا تو فرشتوں نے اس کی لاش کو، میری لاش کو اس قبر سے نکال کر، اس تابوت سے نکال کر اس کی لاش کو اس میں رکھ دیا اور اسے جو ہے اس قبر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹی یہ تو سمجھ میں آ گیا، تو پھر تیری لاش یہاں ہونی چاہیے تھی اس کی قبر میں، یہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ تو رہنے والا ہندوستان کا ہے ہی نہیں۔ کہا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا یہ تو رہنے والا عرب کا ہے۔ کہاں کا؟ عرب کا رہنے والا ہے۔ کہ یہ عرب کا رہنے والا ہے، مگر رہتا عرب میں تھا، رہتا حجاز میں تھا، تہذیب ہندوستان کی پسند تھی، کلچر ہندوستان کا پسند تھا، تو یہاں کے جیسے سارے معاملات تھے، یہاں کے جیسا اس کا رہن سہن تمام چیزیں تھی، تو ساری زندگی ہندوستان کے کلچر کی محبت میں گزار دی۔ جب مرا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی لاش کو نکالو۔ جنت البقیع میں دفن ہوا تھا، مگر وہاں سے اس کی لاش کو نکال کر اسے ہندوستان پہنچایا گیا اور اس قبر کے اندر اس کو رکھ دیا گیا۔ اللہ والے حیران ہوئے، مگر آگے فرمایا کہ بیٹی یہ تو سمجھ میں آ گیا،
مگر یہ تو بتا کہ تیری لاش کا کیا ہوا، ہمیں تو تجھ سے سروکار ہے، تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ کہنے لگی اللہ والے آپ نہیں سمجھے، کہتی ہے جس نے عیسائیوں کی تہذیب، عیسائیوں کا کلچر اپنایا، اسے فرشتوں نے نکال کر عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا، اور جس نے ہندوستان کا کلچر اپنایا، ہندوستان کی تہذیب کو پسند کیا، اس پہ مرنے مٹنے لگا، تو رہا تو ساری زندگی عرب میں، دفن بھی وہیں ہوا، جنت البقیع کے اندر دفن ہوا، مگر اس کی لاش کو وہاں سے نکالا فرشتوں نے اور لا کر ہندوستان میں اس قبر میں ڈال دیا۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹی یہ تو سمجھ میں آ گیا، مگر یہ بتا تیری لاش کا کیا ہوا؟ مسکرانے لگی، کہنے لگی اے اللہ والے سنو، میں نے تو ساری زندگی کسی اور کو یاد ہی نہیں کیا، اے اللہ والے میں نے تو بس مدینہ 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 پکارا ہے، میں نے تو تاجدار مدینہ کو یاد کیا ہے۔ کہنے لگی اے اللہ والے میں نے تو بس مدینہ مدینہ پکارا ہے، مدینے والے کو یاد کیا ہے، لہٰذا میرے ساتھ بھی یہ کرم کا معاملہ ہوا، میں مدینہ مدینہ کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی تو حکم ہو گیا فرشتوں کو، میری لاش کو وہاں سے نکالا گیا، عیسائیوں کے قبرستان کے اندر سے اس تابوت سے میری لاش کو نکالا گیا، میں مدینہ مدینہ کرتی تھی تو مجھے مدینہ جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ تو دنیا سے اس شان کے ساتھ جائیں کہ موت یہاں آئے، دم یہاں نکلے اور ہمارے لاش مدینہ پہنچ جائے، اس حال میں زندگی گزاریں، اس طرح سے زندگی گزاریں، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے۔